وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وهذا الكلام لا ينافي أن يحتمل الإنسان أو يقطع أن بعض علومه على الإجمال إلى آخر. بحث ہماری کیا چل رہی تھی کہ ایسا کہنا ممکن نہیں ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کے لیے ایک قط ہو، ایک بار قط ہونے کے بعد ایک ہی چیز کے بارے میں پھر اسی کے بارے میں دوبارہ اسی انسان کو پہلے قط کے مخالف دوسرا قط ہو۔ اگر پہلا قط ایک شے کی نفی میں تھا تو دوسرا قط اسی شے کے اس بات میں ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج ایک راستہ نکال رہے ہیں کہ ہاں ایک صورت ایسی ہے جہاں انسان کے لیے قط تبدیل ہو سکتا ہے، وہ ہے اگر اجمالی طور پر آپ کو خطا کا علم ہو جائے۔ آپ کو قط ہوا تھا اجمالی چند علوم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ میں کسی ایک جہت سے خطا میں تھا، تو یہ الگ بات ہے۔ وہ تعییناً ایک بات میں قط اور پھر اسی کی مخالفت میں دوسرا قط، وہ الگ بات تھی، وہ ممکن نہیں ہے۔ آج اسی احتمال کی ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 2-3 نکات ہیں، اس کی ساتھ ساتھ انشاءاللہ شرح بھی کرتے ہیں گے اور پڑھتے بھی ہیں گے۔ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يُنَافِي أَن يَحْتَمِلَ الْإِنسَانُ، فرماتے یہ سابقہ کلام جو ہم نے کی تھی وہ تناقض قاطع کو، ٹھیک ہے نا، تناقض پیش آتا ہے اگر قط کی طریقیت کی نفی کریں تو، ٹھیک ہے نا۔ تناقض کیسا پیش آتا تھا کہ قاطع کو ایک مرتبہ قط ہو پھر دوبارہ کیا ہو، اسی چیز کے بارے میں پہلے اس بات میں قط تھا تو پھر نفی میں ہو جائے، پہلے نفی میں تھا تو پھر اس بات میں ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرماتے ہیں یہ کلام لا ینافی، اس بات سے منافات نہیں رکھتی کہ ان یحتمل الانسان او یقطع، کہ انسان کو احتمال ہو جائے، او یقطع یا انسان کو قط حاصل ہو جائے کہ ان بعض علومہ علی الاجمال کان علی الخطا، بریکٹ آگے، غیر المعین فی نوع خاص ولا فی زمن من الازمنۃ، یہ ساری بریکٹ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ غیر سے پہلے قوس کھول دیں اور ازمنہ کے بعد جو ہے بند کر دیں، یہ بریکٹ بن جائے گا کہ اجمالی طور پر بعض علوم میں خطا پہ تھا، یہ اسے کیا ہوا ہے، قط ہوا ہے یا احتمال ہوا ہے۔ اب بریکٹ میں آتے ہیں، غیر المعین من نوع خاص، علم کی کوئی خاص نوع معین نہیں تھی، یہ توجہ مین نقطہ، ٹھیک ہے نا۔ ولا فی زمان من الازمنۃ، زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی معین نہیں تھا۔ اس طرح کی اگر قط میں مخالفت آ جاتی ہے بعد میں یا احتمال آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ قَطْعٍ فِعْلِيٍّ بِشَخْصِهِ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْاحْتِمَالُ بِخَطَئِهِ۔ اچھا، بس اس نسبت ہر قطع فعلی بے شخص ہی، عینی طور پر، بذات ہی، اچھا، لا يتطرق الیہ الاحتمال بخطئہ، فعلی طور پر علیحدہ ایک قط کے لیے، الگ الگ طور پر ایک قط کے لیے احتمال خطا پیدا نہیں ہو سکتا، الگ الگ قط کے لیے، کہ یہ ایک قط ہوا ہے مثلا نماز ظہر کے بارے میں، نماز ظہر کے بارے میں تعیین ہے، یہاں قط کی تعیین ہے، اجمالی نہیں ہے۔ نماز ظہر بھائی واجب ہے غیبت کبریٰ کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا، غیبت کے زمانے میں نماز ظہر واجب ہے، قط ہو گیا ہے۔ اب قط ہونے کے بعد دوبارہ احتمال خطا یہاں نہیں آتا، جب الگ الگ طور پر معین ہو قط۔ کہاں پر احتمال خطا آ سکتا ہے؟ جہاں اجمالی طور پر علم ہے۔
ٹھیک ہے نا. اچھا وَإِلَّا یعنی اگر معین قط کے بارے میں احتمال خطا آ گیا، اللہ سے مراد یعنی اگر معین قط کے بارے میں بھی احتمال خطا آ گیا تو لو اتفق له ذلك لئن سلك لو اتفق له ذلك یعنی اگر یہ بات اتفاقاً قط کے لیے آ گئی کہ معین قط کے لیے کیا ہو گیا، احتمال خطا آ گیا، تو لن سلخا ان کون ہی قط ان جازمن، تو پھر قط ٹوٹ جائے گا اس بات سے کہ وہ قط جزمی تھا، ختم ہو جائے گا، یعنی پھر وہ قط ہی نہیں رہے گا. یوں کہیں پھر قط ہی نہیں رہے گا اگر اس کے بارے میں ایسے آ جائے کہ پہلے ایک چیز معین طور پر اس کے بارے میں قط ہوا ہے، پھر اسی کے بارے میں کیا ہو گیا ہے، احتمال خلاف آ گیا ہے، تو پھر قط تو نہ رہا، تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. نعم لو احتمل خطا احد علوم محصورہ و معینہ فی وقت واحد، ہاں اگر احتمال خطا ہوتا ہے علوم میں سے کسی ایک علم کے بارے میں، اور وہ ایک علم منحصر ہو، ٹھیک ہے نا، انحصار یعنی اس کا ہو، معصورہ اور غیر معصورہ، معصورہ یعنی جو شمار میں ہو، تعداد معین میں ہو. اچھا وہ معینہ ہو، علوم میں سے کوئی ایک معین علم ہو، اس میں احتمال خطا ہو جائے فی وقت واحد ایک ہی وقت میں، فإنہ لا بد ان ینسلخ کلھا ان کونھا اعتقادا جازما، تو اس طرح سے فرماتے ہیں تمام کا تمام یہ علم اعتقاد جازم پھر نہیں رہے گا، اپنے اعتقاد یعنی قط جزمی ہونے سے ٹوٹ جائے گا، پھر وہ قط نہیں رہے گا. فإن بقاء قطعه فی جمیعها وتطرق احتمال خطأ واحد منها لا علی التعیین. اچھا فرماتے ان بقاء قطعه فی جمیعها، تمام کے تمام علوم میں کیا ہو جائے، قط باقی رہے. ایک وتطرق کا احتمال خطا واحد منہا، اور ان علوم میں سے کسی ایک معین قط پر احتمال خطا آ جائے، تطرق کا احتمال خطا واحد منہا، ان علوم میں سے کسی ایک علم میں احتمال خطا آ جائے، لیکن اس علم کی لا علی التعیین، وہ علم معین نہ ہو، لا یجتمعان، یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی. یہ دو باتیں کون سی، یہ دو قط وہی، ایک یہ کہ ان بقاء قطعہ فی جمیعہا، پہلا قط بھی باقی رہے، اور پھر دوسرا بھی کیا آ جائے، قط دوسرا بھی اس کے خلاف آ جائے. اچھا یا یوں کہیں ایک طرف قط باقی رہے اور دوسری طرف بغیر تعیین کے احتمال خلاف آ جائے، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی. اچھا والخلاصۃ ان القطع یستحیل جعل الطریقیہ له تکوینا و تشریعیا، قط کے لیے طریقیت کو قرار دینا محال ہے. طریقیت قط کے لیے کل بھی سارا یہی چلتا رہا ہے کہ قط کے لیے طریقیت کو بنانا محال ہے. طریقیت اس کی کیا ہے، ذاتی ہے، عین قط عین طریق عین انکشاف ہے، چاہے جال تکوینی کے ذریعے سے ہو چاہے جال تشریح کے ذریعے سے ہو، قط کے لیے طریقیت کو قرار دینا بنانا محال ہے. وَيَسْتَحِيلُ نَفْيُهَا عَنْهُ، یہ بھی کل بات گزر چکی ہے. اسی طرح جس طرح قط کے لیے طریقیت کا اثبات محال ہے، اسی طرح قط کے لیے طریقیت کی نفی بھی محال ہے. مہما کان سبب الموجب لہو، چاہے مہما کان سبب الموجب لہو، جب تک وہ سبب باقی رہے الموجب لہو جو قط کا موجب بننا تھا، جب تک قط کا موجب سبب باقی ہے، قط ہے، تب تک اس کے لیے کوئی چیز کو قرار دینا یا اس سے طریقیت کی نفی کرنا صحیح نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ولو کانا
من خفقان جنا ہے تمہارے پاس عبارت یہ نہیں ہے عبارت ہاں نہیں ہے آپ کے پاس عبارت میرے پاس بھی بریکٹ کاٹی ہوئی ہے ولو کان من خفقان جناح او مرور ہوا اگرچہ فرماتے ہیں پھڑ پھڑاٹ پروں کی پھڑ پھڑاٹ جتنا بھی ٹھیک ہے نا یا ہوا کے تیز جھونکے کو گزرنے کے لمحہ جتنا بھی نہ نفی کی جا سکتی ہے نہ ہی اس بات کیا جا سکتا ہے یہ انہوں نے سمجھانے کے لیے یا یہ ہے کہ انہوں نے یوں بھی سمجھایا ہو کہ پروں کی پھڑ پھڑاہٹ کے بارے میں ہی قط کیوں نہ ہو جائے ٹھیک ہے پھر بھی اس میں اس کی طریقیت کو قرار دینا یا اس کی طریقیت کو نفی کرنا صحیح نہیں ہے. اب ایک دو نکات ہیں بڑے زبردست ہیں اور مطلوب ہیں امتحان کے لیے بھی ٹھیک ہے نا ممکن ہے. بعض علماء کے کچھ اقوال ہیں نظریات ہیں مصنف علیہ الرحمہ نے ان کے نظریات کی نفی کی ہے اس اگلی باتوں میں. پہلا قول ہے جی علامہ الامین استرابادی کا ٹھیک ہے نا امین استرابادی اور انہی کے ساتھ ہے محدث بحرانی یہ دونوں اخباری ہیں امین استرابادی اور محدث اخباری اور محدث بحرانی. یہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر قط کو لیا گیا ہو اچھا یہ امین استرابادی کی کتاب فوائد مدنیہ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے اور محدث بحرانی کی حدائق الناظرہ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے واضح. انہوں نے تفصیل بیان یوں کی ہے کہ اگر قط کے وجود کا سبب مقدمات شرعیہ ہوں تو پھر قط کو اخذ کرنا جائز ہے. اگر مقدمات عقلیہ ہوں تو اس پر قط پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. شرعیہ ہوں تو عمل کرنا ضروری ہے صحیح ہے اور اگر عقلیہ ہوں تو عمل کرنا جائز نہیں ہے. کیوں یہ جو اخباری قبلہ اخباریوں کو اور اصولیوں کے نظریہ میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ اخباری عقل کو حجت نہیں مانتے اور اصولی عقل کو بھی حجت مانتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا ہے مقدمات عقلیہ ٹھیک ہے نا کے ذریعے سے اگر قط حاصل ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. اگر مقدمات شریعہ سے ہو تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے. سانپ آ گیا ہے تو اخباری برادر کو کھڑنا چاہیے وہیں پر جب تک شریعت حکم نہ دے دے ٹھیک ہے نا. کس کی حکم دے گی پھر شریعت اس کے جنازے کی ٹھیک ہے نا. مصنف اس کو رد کریں گے فرماتے ہیں نہیں چاہے مقدمات عقلیہ سے ہو چاہے مقدمات شرعیہ سے ہو ہر دو طرح سے قط ہو جائے تو حجت ہے. مصنف رد فرما رہے ہیں فرماتے ہیں فلا یوکل تصرف القط قط میں یہ تصرف کرنا بے اسباب ہی قط کے اسباب کے بارے میں تصرف کرنا یہ معقول نہیں ہے. ابتدا ہی سے رد کر رہے تصرف کرنا یعنی تفصیل بیان کرنا قط کے اسباب کو لے کر تفصیل بیان کرنا کہ قط کا یہ سبب ہو تو قط ٹھیک ہے یہ سبب ہو تو ٹھیک نہیں ہے اس طرح کرنا معقول نہیں ہے. کیسے کما نو سے بذالک الی بعض الاخباریین جس طرح کے بعض اخباریوں کی طرف یہ بات منسوب ہے. کون سے اخباری امین استرابادی صاحب اور محدث بحرانی صاحب من حکمہم بعدم جواز الاخذ بالقط انہوں نے حکم کیا دیا اخباریوں نے کہ جائز نہیں ہے قط کا اخذ کرنا کب اذا کان سببہ من مقدمات عقلیۃ جب قط کا سبب مقدمات عقلیہ میں سے ہو تو اس قط کو اخذ کرنا جائز نہیں ہے. تو گویا کیا کہنا چاہتے ہیں اگر قط کا سبب مقدمات شرعیہ میں سے ہو تو پھر اس قط کو اخذ کرنا جائز ہوگا. یہ پوری بات آپ نے لکھنی ہے. وقد اشرنا الی ذلک فی الجزء الثانی ٹھیک ہے نا اسی بات کی طرف ہم نے جزء ثانی ملازمات عقلیہ میں بھی اشارہ کیا تھا. دوسری بات ایک اور نظریہ ہے علماء کا اور پھر مصنف اسے کیا کریں گے رد کریں گے. بعض نے ہمارے علماء نے کہا ہے قبلہ جس کے قائل ملا کاشف الغطا ہے
یہ کہتے ہیں کہ اگر قطع کا ہو تو معتبر نہیں ہے، غیر قطع کا ہو تو معتبر ہے. قطع یا کتا بعد بولتے ہیں، بولنا نہیں، جو بھی ہے لفظ ہے. یہ آپ علماء بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قاف طا عین اور الف عین، ٹھیک ہے نا. کتا جسے کہتے ہیں بعد بولنے میں کتا عین ہے آخر میں، قط سے ہے، وہی قط سے کتا ہے، جیسے شک سے شقاق ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں کتا کا قط ہو تو پھر معتبر نہیں ہے، غیر کتا کا ہو تو معتبر ہے. کتا کسے کہتے ہیں؟ جسے بات بات پر یقین ہو جاتا ہے، ہر گل دے اطمینان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بات کیا ہی دل کو لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر قط اسے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ شقاق کے مقابل میں ہے. ہر بات پہ شقاق کو شک ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی شک ہو جاتا ہے. ہر بندے کو ہر بات پہ نہیں شک ہوتا، چھوٹے چھوٹے امور میں شک نہیں ہوتا، بندے کو درگزر کر دیتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ شک ہو جاتا ہے. کہیں پانی کا گلاس کا قطرہ بھی زمین کو مس کر کے کپڑوں پر آیا نہیں، اس نے جلدی جلدی اتار دی یا دھونے لگ گیا، شک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات پہ شک ہو جاتا ہے. اسی کے مقابلے میں ہوتا ہے کتا، جسے چھوٹی چھوٹی بات پہ قط ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا ہے کاشف الغطا صاحب نے کہ اگر کتا کا قط ہو تو معتبر نہیں ہے، کتا کا قط نہ ہو تو. یہ تفصیل انہوں نے بیان، مصنف اس کو بھی رد فرماتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، یہ رد شروع ہو رہا ہے، مصنف صاحب رد کر رہے ہیں. لا يمكن التصرف في القط من جهة الاشخاص. ٹھیک ہے نا، وہ تھا سبب کی نسبت تصرف. توجہ، اخباری صاحبان نے سبب کی نسبت تفصیل بیان کی تھی، یہ کر رہے ہیں اشخاص کی نسبت تفصیل بیان. تو مصنف فرماتے ہیں قط میں اشخاص کی نسبت بھی تصرف کرنا ٹھیک نہیں ہے. بِأَن، کیسے؟ بِأَن يُعْتَبَرْ قطع شخص، کہ معتبر قرار دیا جائے ایک شخص کے قط کو، ولا یعتبر قطع آخر، اور دوسرے شخص کے قط کو معتبر قرار نہ دیا جائے. ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں کہ کسی ایک کے قط کو معتبر قرار دے دو، دوسرے شخص کے قط کو معتبر قرار نہ دو. کما قیل بعدم الاعتبار بقطع القطاع، جس طرح کہ کہا گیا ہے کہ کتا کے قط کو بعدم الاعتبار بقطع القطاع، کہ کتا کا قط معتبر نہیں ہے، یہ کہا گیا ہے. آخر وہ بھی تو شخص ہے نا کتا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی تو انسان ہے. اس کے قط کو آپ معتبر قرار نہیں دے رہے، دوسرے کے قط کو معتبر قرار دے رہے ہیں. مصنف فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ کتا قیاساً علی کثیر شک، انہوں نے کتا کو قیاس کیا ہے کثیر شک پر. ٹھیک ہے نا، کثیر اور شک پر. الذی حکم شرعا بعدم الاعتبار بشک، یہ توجہ کرنی ہے. جنہوں نے، سوال کر رہا ہوں، جنہوں نے، توجہ شیخ صاحب، جنہوں نے کتا کے قط کو، ٹھیک ہے نا، معتبر قرار نہیں دیا، ان کی علت کیا ہے؟ کیوں انہوں نے کتا کے قط کو چھوڑ دیا ہے، معتبر قرار نہیں دیا؟ جواب، ہاں، قیاس کرتے ہوئے شقاق کے شک پر. کیوں؟ شریعت مقدسہ میں شقاق کے شک کا اعتبار نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. اسی پر قیاس کیا ہے انہوں نے کہ اسی طرح کتا کے قط کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. سنت قیاساً علی کثیر شک، کتا کے قط کو قیاس کیا کثیر و شک پر. الذی حکم شرعا بعدم الاعتبار، ہاں، الذی حکم شرعا بعدم الاعتبار بشک ہی، جس کے شک کے بارے میں شریعت حکم لگاتی ہے کہ اس کا شک معتبر نہیں ہے، اس کے شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے. فی ترتب احکام شک، احکام شک کے مرتب ہونے میں. جس طرح کہ نماز کے رکعتوں میں فرق شک پڑتا ہے، تو 2 رکعت 2 اور 3 کے درمیان شک پڑ جائے تو اس پر بنا رکھی جائے، 3 اور 4 پر ہو تو اس پر بنا رکھی جائے، 4 اور 5 اس پر بنا رکھی جائے. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے غیر شقاق کے لیے. اگر کثیر و شک بندہ ہو، شقاق ہو،
تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کتا کے قط کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یہ کون کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں ان کے خلاف کشف یہ کس نے کہا ہے کہ کتا کا قط معتبر نہیں ہے؟ کشف الغطا. آسان تو وکذالک تیسرا نظریہ اسی طرح فرماتے ہیں لا یمکن التصرف فی القطع من جہت الازمنۃ ولا من جہت متعلقہ. زمانے کے لحاظ سے بھی قطع میں تصرف کرنا مصنف کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اور متعلق کے لحاظ سے بھی قطع میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہاں بعض نے کہا ہے جی کہ اگر قط کا متعلق حکم ہو تو پھر قط معتبر نہیں ہے. اگر قط کا متعلق موضوع الحکم ہو یا متعلق الحکم ہو تو پھر کیا ہے؟ قط معتبر ہے. 3 صورتیں بنائی ہیں. ایک میں قط معتبر نہیں ہے اور 2 میں قط معتبر ہے. تو مصنف اس کو بھی رد فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ولا من جہت متعلق، متعلق کے لحاظ سے بھی قط کے متعلق کے لحاظ سے بھی جنہوں نے تصرف کیا اور تفصیل بیان کی ہے یہ بھی معتبر نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیسے انہوں نے تفسیر بیان کی ہے متعلق کے بارے میں؟ بِأَن يُفَرَّقَ فی اعتبار ہی، انہوں نے تفریق کی ہے قط کے معتبر ہونے میں. کس چیز کے درمیان؟ بین ما اذا کان متعلقہ الحکم فلا یعتبر. اگر قط کا متعلق حکم ہو تو قط معتبر قط حجت نہیں ہوگا. وبین ما اذا کان متعلقہ موضوع الحکم موضوع الحکم او متعلق موضوع الحکم تو پھر فیعتبر، تو پھر قط کیا ہوگا؟ معتبر ہو. یعنی اگر ڈائریکٹلی قط کا متعلق حکم ہو تو قط معتبر نہیں ہے. اگر موضوع حکم ہو یا قط متعلق ہو حکم کے متعلق کے ساتھ، خود حکم کے ساتھ نہیں، حکم کے متعلق کے ساتھ قط متعلق ہو تو پھر بھی حجت ہے اور معتبر ہے. کل 3 چیزیں ہوگی نا، خود حکم، موضوع حکم، متعلق حکم. متعلق حکم یہ بعض نے بیان کیا ہے. مصنف نے کیا فرمایا؟ مصنف فرماتے ہیں یہ بھی تفصیل معتبر نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے. فإن القط فی کل ذلک طریقیتہ ذاتیۃ. مصنف فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں قط کی طریقیت کیا ہے؟ ذاتی ہے. تمام صورتوں سے مراد کیا ہے؟ ذالک سے مراد کون سی تمام صورتیں؟ یہ ساری تینوں پہرے، چاہے کتا کا قط ہو، چاہے کسی سبب سے ہو، چاہے کسی شخص سے ہو. طریقیت ہو ذاتی، قط کی طریقیت کیا ہے؟ ذاتی ہے. غیر قابل للتصرف فیہا، اور اس قابل نہیں ہے، اس چیز کی احتیاج نہیں رکھتی کہ اس میں کیا کیا جائے، اس کی طریقیت میں تصرف کیا جائے. قط کی طریقیت میں تصرف کیا جائے. قط کی طریقیت اس بات کی احتیاج نہیں رکھتی، نہ ہی اجازت دیتی ہے. بے وجہ من الوجوہ، وجوہ میں سے کسی وجہ سے بھی تصرف کرنا ٹھیک نہیں ہے. وغیر قابلۃ لتعلق الجال بہا نفیا و اثباتا، اور قط کی طریقیت اس قابل نہیں ہے کہ اس طریقیت کے لیے نفی کو جال کیا جائے یا اس بات کو جال کیا جائے، یا طریقیت کو ہی جال کیا جائے نفی کی صورت میں یا اس بات کی صورت میں. طریقیت کی نہ نفی کی جا سکتی ہے نہ ہی طریقیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے. وَإِنَّمَا الَّذِي يَصِحُ وَيُمْكِنُ أَن يَقَعَ فِي الْبَابِ هُوَ أَن يُلْفَتَ یا يَلْتَفِتَ نَظَرُ الْخَاطِئِ فی قطعہ الی الخلل من مقدمات قطعہ. ممکن ہے کہ اس باب میں خاطے کی نظر متوجہ ہو. ٹھیک ہے نا، اپنے قط میں خاطے کی نظر ملتفت ہو جائے اس خلل کی طرف جو قط کے مقدمات میں تھا. قط میں نہیں، قط کے مقدمات میں. فَإِذَا تَنَبَّهَ القاطع، قاطع کیا ہو جائے؟ اگر متوجہ ہو جائے، الی الخلل،
اس خلل کی طرف جو خلل فی سبب قطع ہی اس کے قط کے سبب میں آیا ہے، جس کی وجہ سے اسے قط ہوا تھا، اس سبب میں خلل سے متوجہ ہو جائے تو فلا محالۃ ان قطعہ سیتبدل اما الى احتمال الخلاف او الى القطع الجدید. ٹھیک ہے نا جی؟ بالخلاف القطع الاول. فرماتے ہیں اگر اسے پتہ چل جائے کہ جس اسباب میں سے جس سبب کے ذریعے سے قطع ہوا تھا اس سبب میں کوئی خرابی تھی، اس سبب میں کوئی خرابی تھی، تو پھر لا محالہ اس بندے کا قطع تبدیل ہو جائے گا یا احتمال خلاف میں یا قطع جدید میں جو اس پہلے قطع کے کیا ہو، خلاف ہو. ولا ضیر فی ذالک، اور اس میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے، اس میں وہ تناقض بھی لازم نہیں آئے گا. یہ صورتیں آپ کو الگ الگ کرنی ہے. یہ تیسری صورت وہ بیان کر رہے ہیں. ایک پہلی صورت کل انہوں نے بیان کی تھی، جہاں قط کے بعد دوسرا قط ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، تناقض لازم آتا ہے. آج کے درس کی ابتدا میں انہوں نے کہا تھا ایک صورت ایسی ہے اگر اجمالی طور پر علوم میں احتمال خلاف آ جائے یا قط آ جائے پہلے قط کے مخالف تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. ابھی انہوں نے کیا کہا ہے، ابھی تیسری صورت بیان کی ہے کہ اگر قط کے اسباب میں سے کسی سبب میں خلل واقع ہوا تھا اس کا علم ہو جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ قط اس کا کیا ہو جائے گا، احتمال خلاف میں تبدیل ہو جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.